بانی تحریک انصاف عمران خان کے ایجنڈے کے عین مطابق ملک میں ایک سنگین آئینی بحران پیدا کرنے کی بدترین سازش کی جا رہی ہے، جس کے قومی سلامتی پر بھی بدترین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ 1996 میں تحریک انصاف کا قیام بھی ایک مخصوص عالمی ایجنڈے کی بنیاد پر عمل میں آیا تھا، جب بانی پی ٹی آئی کو آئیڈیل تصور کرتے ہوئے پاکستان دشمن صہیونی قوتوں نے ان کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں شروع کی تھیں، جن کا انکشاف اب اسرائیلی اخبارات میں بھی ہو چکا ہے۔ تاہم افسوس کے چند وقتی مفادات کے حصول کی خاطر اب مولانا فضل الرحمان بھی اسی عمران خان کے پیادے بن چکے ہیں، جنہیں وہ کل تک یہودی ایجنٹ قرار دیتے تھے اور جو کل تک انہیں اوئے فضلو اور مولانا ڈیزل کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ معروف تحقیقاتی صحافی شکیل انجم روزنامہ جنگ میں اپنی تازہ تحریر میں بتاتے ہیں کہ عمران خان نے 1992 کے ورلڈ کپ کی جیت کو ساری دنیا میں کیش کروانے اور شوکت خانم ہسپتال کے نام پر اربوں روپے کمانے کے بعد ملک دشمن ایجنڈے پر عمل درآمد کا باقاعدہ آغاز 2014 میں شاہراہ دستور پر دھرنے سے کیا۔ اس دھرنے میں موصوف نے نوجوان نسل کو ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسایا اور سول نافرمانی کا اعلان کرتے ہوئے پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز پر قبضہ کر کے نشریات معطل کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ کے خلاف بد زبانی شروع کی اور میڈیا ہاؤسز پر حملے کیے۔ پھر چین کے صدر کا دورہ پاکستان منسوخ کرانے کی سازش کے ذریعے ریاست کے خلاف نفرت کا عملی مظاہرہ کیا۔ شکیل انجم بتاتے ہیں کہ 2018 میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر بیٹھ کر تاریخی دھاندلی کے ذریعے اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہونے کے بعد بھی عمران خان نے ریاست دشمن پالیسیوں پر عمل درآمد جاری رکھا، بلکہ اس کی شدت میں اور بھی اضافہ کیا گیا، جس کی ابتدا صہیونی قوتوں کی خوشنودی کے لیے پاک چائنا سی پیک منصوبہ خراب کرنے کی کوششوں سے ہوئی۔ عمران حکومت نے چائنا سے تعلقات خراب کر کے پیغام دیا کہ ان کی حکومت اسرائیل نواز امریکہ کے ساتھ ہے اور وہ پاکستان میں ان کے مفادات کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ اپنے پونے 4 سالہ دور اقتدار میں یہ تاثر قائم ہوا کہ عمران خان نے اس قوم کے ساتھ وہ کچھ کیا جو اس ملک کا بدترین دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس دوران عمران خان نے افغانستان میں مقیم 42,000 دہشت گردوں کو پاکستان کے سرحدی علاقوں میں آباد کیا، جن میں 7,000 دہشت گرد جو پاکستان کی مختلف جیلوں میں دہشت گردی کے الزامات میں قید کی سزائیں کاٹ رہے تھے کو بھی رہا کر کے اس ہراول دستے میں شامل کر لیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کی یہ فورس پاکستان میں دہشت گردی کے علاوہ پاکستان پر یلغار میں استعمال کی جائے گی۔ اسی دوران سی پیک منصوبے کو بھی متنازع بنانے کے لیے مراد سعید جیسے لوگوں کے ذریعے پاکستان کے انتہائی قابل بھروسہ دوست ملک چائنا کے بارے میں متنازع تقاریر کرائی گئیں، جس کے نتیجے میں چائنا نے سی پیک منصوبہ بند کر دیا۔ اسی موقع پر قومی ایئر لائن پی آئی اے کے خلاف سرکاری سطح پر تحریک چلائی گئی کہ قومی ایئر لائن میں کام کرنے والے ہوا بازوں یا پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ثابت ہوئی ہیں، اس لیے اس وقت کے وفاقی وزیر کو استعمال کیا گیا، جسے قومی ایئر لائن بند کرانے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ شکیل انجم کہتے ہیں کہ عمران خان کا اگلا پروگرام اداروں کو آپس میں لڑانا اور فوج کو تقسیم کرنا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن جماعتوں کو حالات کی نزاکت کا احساس ہوا تو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد عمران خان کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اقتدار سے علیحدہ ہو کر عوام میں بدامنی پھیلانے اور فوج کی تقسیم کرنے اور اسے دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے عالمی سطح پر تحریک چلائی گئی، جس کے نتیجے میں 9 مئی 2023 کو فوج اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور شہداء کی تضحیک و توہین کر کے عالمی سطح پر یہ پیغام دیا کہ عوام افواج پاکستان سے نفرت کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے، جس پر عمل درآمد کا آغاز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے پنجاب پر مسلح یرغار اور اعلان بغاوت کے ذریعے کر دیا گیا ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ عمران خان عدلیہ کو بھی تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد مخصوص ججز نے ان کی جماعت کو کھل کر سپورٹ کیا اور ایک بار پھر نظریہ ضرورت زندہ کر دیا۔ لیکن اس بار فائدہ اٹھانے والوں میں کوئی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر نہیں، بلکہ عمران اور ان کی شرپسند پارٹی تھی۔ شکیل انجم کہتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے شروع کی جانے والی ریاست دشمن تحریک کے دوران صرف ایک دیندار لیڈر یعنی مولانا فضل الرحمان ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور موصوف کو شیطانی نظریے کے پیروکار اور صہیونی طاقتوں کا ایجنٹ قرار دیتے رہے۔
تاہم افسوس کے چند وقتی مفادات کے حصول کی خاطر اب مولانا اسی عمران خان کے پیادے بن چکے ہیں جو کل تک انہیں اوے فضلو اور مولانا ڈیزل کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔